نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 21 باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ اس سبق کے تحت ہمارے پہلے 2 درس ہو چکے ہیں، چونکہ اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بہت اہم اور بہت حساس مسئلہ بیان کیا ہے، اور ہر معاشرے اور ہر دور میں اس کی بڑی ضرورت رہی ہے، خصوصاً آج کے دور کے اندر اس کی بہت اشد ضرورت تھی۔ اس لیے اس کے تحت ہم نے کچھ تفصیل سے بات کی ہے۔ پہلے 2 درسوں کے اندر بھی مسئلہ تکفیر کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ کسی مسلمان پر کفر کا حکم لگانا، کفر کا فتویٰ لگانا، یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ یہ ہر ایرے وغیرہ کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اہل علم نے جو شروط و قیود، جو اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا بہت لازمی ہے۔ آج کے اس درس میں تکفیر کے اصول و ضوابط انتہائی اختصار سے بیان کیے جائیں گے۔ ہر کلمہ گو مسلمان وہ مسلمان ہے اور اسلام کے دائرہ میں ہے، جب تک کفر کی شرائط اس کے اندر نہ پائی جائیں، اور اسی طرح کفر سے جو ماننے کی نفی ہو، کفر کی شرائط اس میں نہ پائی جائیں اور کفر سے ماننے کی نفی اس میں پائی جائے، جب تک یہ چیزیں ہیں وہ مسلمان ہے، اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بارے میں شرائط اہل علم نے مختلف بیان کی ہیں۔ سب سے جامع اور مختصر انداز میں جو تکفیر کے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑے اختصار سے بیان کیے ہیں۔ مجموع الفتاوی جلد 14 صفحہ 118 پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فَإِنْ كَانَ مُخْتَارًا قَاصِدًا لِمَا يَقُولُهُ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ۔ ترجمہ: جب کلمہ کفر کہنے والا اس بات کو جانتا ہو جو وہ کہہ رہا ہے، اس میں خود مختار ہو اور قصد و ارادہ سے کہے، تو تب اس کے کلمہ کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 3 شرطیں، 3 اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ کہ وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ، یعنی کلمہ کفر جس نے کہا ہے وہ جانتا ہے، جو بات کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ واقعی یہ کفریہ کلمہ ہے، کفریہ بات ہے، وہ اس کو جانتا بھی ہو۔ اگر جہالت سے، لا علمی کی وجہ سے اس نے وہ کلمہ زبان سے ادا کر دیا، کوئی فعل کفریہ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کر دیا، تو اس بنا پر اس کو کافر قرار نہ دیا جائے گا، کیونکہ جہالت یا یہ بھی معنی کفر ہے۔ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دے، کوئی ایسا فعل کرے جو حقیقتاً وہ کلمہ اور فعل ہے تو کفر، لیکن وہ کہنے والا، کرنے والا وہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا یہ کفریہ کلمہ ہے، تو ایسے جہالت کی بنا پر کہنے والوں کو بھی اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ وہ اپنے عظیم کتاب المغنی جلد 12 صفحہ 275 اور مسئلہ نمبر 1540 کے تحت فرماتے ہیں کہ تارک نماز، نماز کو چھوڑنے والا، تارک صلاۃ، اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ولا خلاف بین اہل العلم کہ فی کفر من ترکہ جاہدا لوجوبها اذا کان ممن لا یجہل مثلہ ذالک، کہ ایک آدمی جو نماز کی فرضیت کے وجوب، اس کے فرض ہونے کے، اس کے وجوب کو جانتا ہے،
نماز کی فرضیت کو جانتا ہے تو پھر بھی اس کا وہ انکار کرتا ہے، نماز کا وہ تاثر تارک نہیں بلکہ اس کا انکار ہے، تو ایسا انکار کرنے والا من تارک جاہدن، انکار کرے نماز کا، لوجوب یا اس کے وجوب کا انکار کرے، اور کرے بھی آمدن قصدن کرے، تو ایسے کے کفر میں، کافر ہونے میں تو تمام کا اتفاق ہے۔ لیکن فَإِن كَانَ مِمَّن لَا يَعْرِفُ الْوُجُوبَ، اگر وہ ایسا آدمی کہ جو نماز کے وجوب اور فرضیت کو جانتا ہی نہیں، اس کے علم میں نہیں کہ نماز واجب ہے، فرض ہے، پھر آگے مثال دیتے ہیں کہ حدیث الاسلام، جیسا کہ نیا اسلام میں داخل ہونے والا، اسلام میں نیا داخل ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرض واجب ہیں یہ نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ یا اسی طرح ناشی بغیر الاسلام، جو غیر اسلامی کسی علاقہ میں رہنے والا ہے، اسلامی تعلیمات سے وہ واقف نہیں ہے، اور بادیۃ بعیدۃ عن الامصار، یا کوئی دور دراز ایسی آبادی میں رہنے والا، یہاں کی اسلامی تعلیمات اس کو نہیں پہنچی، تو ایسا وَأَهْلُ الْعِلْمِ لَمْ يَحْكُمْ بِكُفْرِهِ، ایسے نماز کے انکار کرنے والے پر اہل علم نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ جو نماز کا انکار کرے لیکن انکار ہے جہالت کی وجہ سے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز یہ فرض ہے، لازم ہے، تو جہالت اور لا علمی کی وجہ سے انکار کرے، تو امام بن قدامہ فرماتے ہیں کہ اہل علم اس کے کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگاتے۔ اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 1853 جو صحیح سند کے ساتھ واقعہ ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سرداروں کو، اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ لوگ اپنے سرداروں اور پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے نبی کی شان، مرتبہ، مقام تو بہت اعلیٰ ہے، تو آپ زیادہ حقدار ہیں۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے وہ دیکھا جو نظریہ تھا اس کے مطابق انہوں نے نبی کو سجدہ کیا۔ یہ ابن ماجہ کے اندر الفاظ ہیں۔ آپ نے پوچھا ما ھذا یا معاذ، اے معاذ یہ کیا کیا؟ انہوں نے بتلایا کہ میں ملک شام میں گیا تو وہاں کے لوگ اپنے سرداروں کو، بڑے کو، پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کا شان اور مقام تو کیا ہی بات، تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اب آپ نے ان کو اس کام سے منع تو کیا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا، یہ نہیں کرنا، لیکن ان کو یہ نہیں کہا کہ تم اسلام سے خارج ہو گیا، تم کلمہ دوبارہ پڑھو، یہ بات نہیں کہی۔ چنانچہ امام شوکانی اس روایت کی پر یہ تبصرہ فرماتے ہیں، نیل الاوطار جلد 12 صفحہ 341 جو صبحی حلاق کی تحقیق کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں کہ وفی ھذا دلیل علی ان من سجد جاہلا لغیر اللہ لم یکفر۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرے اور سجدہ وہ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کرے تو لم یکفر، اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کا حدیث نمبر 7503 اور صحیح مسلم کا بھی یہ روایت ہے، بلکہ امام بخاری یہ 3 مرتبہ یہ واقعہ اپنے صحیح میں لائے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں واقعہ سنایا کہ پہلی قوموں کے اندر ایک آدمی تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے اولاد کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بتلاؤ بھی میں نے تمہارا کھانے پینے اور پرورش کے کیسے انتظامات کیے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ نے بہت اچھے کیے۔ انہوں نے کہا پھر اچھا میری ایک وصیت ہے، اس پر عمل کرو گے؟ جی ہاں ضرور کریں گے۔ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں میرے جسم کو آگ میں جلانا، جلانے کے بعد پھر تمام جو میرا
پنجر وغیرہ اس کا پیسنے کے بعد کچھ ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ پانیوں میں بہا دینا۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھے کھڑا کر لیا تو میں نے زندگی بھر نیکی تو کی نہیں ہے، تو مجھے عذاب بڑا سخت ملے گا، اس لیے یہ کام کرنا ہے۔ لفظ اس میں آتا ہے کہ ان یقدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے اس پر قدرت پا لی، اس کو اٹھانے پر قدرت پا لی، یعذب، تو اللہ اس کو عذاب دے گا۔ چنانچہ اس کے بیٹوں نے ایسے کیا، مرنے کے بعد اس کو جلایا، جلانے کے بعد پیسنے کا کچھ ہواؤں میں اڑا دیا، کچھ پانیوں میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہواؤں کو، پانیوں کو، تمام کے تمام اس کا ذرہ ذرہ اکٹھا ہو گیا، اللہ نے کھڑا کر لیا اپنے سامنے۔ پوچھا بھی یہ کیوں کچھ ایسے کیا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ میں نے زندگی بھر کوئی عمل نہ کیا تھا، مجھے ڈر بڑا آتا تھا کہ میں نے اس لیے کیا ہے، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا واقعہ ہے۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفت قادر سے جاہل تھا۔ حالانکہ اللہ کی صفت قادر ہونے کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ ایسے کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس نے کفریہ بات کہی، کفریہ کام کیا، لیکن اس نے یہ کام کیا تھا جہالت کی وجہ سے۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ اگر ویسے مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا تو تب تو مجھے اللہ اٹھائے گا، اگر مجھے جلا دیا گیا، اڑا دیا گیا، پانیوں میں بہا دیا گیا تو پھر شاید اللہ قادر نہ ہو، اللہ مجھے نہ اٹھا سکے۔ تو وہ اللہ کی قدرت اور طاقت سے جاہل تھا، جہالت کی وجہ سے نے یہ کام کیا۔ تو ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کا اقرار کرنے والا تھا، اللہ کی ذات کا خوف بھی اس کو تھا، اللہ کو مانتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت کا انکار اس نے جہالت کی وجہ سے کیا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور مسند احمد کی حدیث نمبر 8040 میں اس کے بارے میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، لم یعمل خیرا قط الا التوحید۔ اس آدمی نے جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے جلا کر اڑا دینا، اس نے زندگی بھر کوئی خیر نیکی کا کام نہ کیا تھا، صرف عقیدہ توحید ایک تھا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا وہ قائل تھا، باقی عمل اس کے پاس نہ تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نباش کفن چور تھا۔ تو باہر جو بھی اس کے جرائم تھے، تو ہمارا یہاں سے استدلال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت قادر ہونا، اس کا وہ انکار تھا، لیکن اس کا انکار تھا جہالت کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو معاف کیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کوئی کلمہ کفر کہہ دے، کوئی کفری یا کام کر دے تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری اور مددگار تھے جن کے اللہ نے مدح اور تعریف کی ہے، انہی کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ حواری کہنے لگے حال یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ حواری کہنے لگے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا تمہارا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر دسترخوان آسمان سے نازل کرے؟ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا انکار کر رہے تھے نا، کہ تیرے رب کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ آسمان سے ہمارے پکا پکایا تیار کھانا بھیج دے، لیکن اس کے باوجود نہ ان کو کافر کہا گیا نہ ان کو اسلام سے خارج کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ انہوں نے بات لا علمی اور جہالت کی وجہ سے کہی تھی، جس طرح ابن حزم رحمہ اللہ نے الفصل جلد 2 صفحہ 272 پر یہ بات بیان کی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو پیچھے اصول بیان کیا تھا، اس کے اندر دوسری شرط یہ لگائی تھی کہ مختارن، کہ وہ کلمہ کفر اپنے اختیار سے کہے، خود مختار ہو اس میں، یعنی مجبور ہو کر کلمہ کفر نہ کہے، کیونکہ جبر اور اکراہ یہ بھی تکفیر سے مانے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 106 میں، من کافر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے اللہ کا انکار کر دیا ایمان لانے کے بعد،
ایمان لانے کے بعد کفر کیا یعنی مرتد ہو گیا، اس کی آگے سخت وعید بیان کی، لیکن استثناء قرار دیا ان کو الا من اکرہ، مگر جن کو مجبور اور لاچار کر دیا گیا، وقلب مطمئن بالایمان، لیکن دل ان کا ایمان پر مطمئن ہے، جو دلی طور پر دل ایمان پر مطمئن ہے لیکن زبان سے مجبوراً ان کے زبان سے کلمہ کفر کہلوا دیا گیا تو ان پر کوئی عتاب، کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس کا سبب نزول بھی اس آیت کا امام طبری نے اپنی تفسیر طبری جلد 14 صفحہ 237 پر اور امام حاکم نے جلد 2 صفحہ 357 پر بیان کیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں نے ان کو پکڑ لیا، سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی اور ان کو نبی کے خلاف الفاظ کہنے پر مجبور کیا، حتیٰ کہ نبی کی رسالت کے بارے میں اس پر انکار پر آمادہ کیا۔ سخت اذیتیں دینے پر انہوں نے جان بچانے کے لیے یہ ایسی بات کہہ دی۔ جب انہوں نے چھوڑا تو دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آ رہے ہیں، بڑے پریشان اور غمگین۔ پوچھا کہ کیا ہوا، تمام واقعہ بتلایا کہ کافروں نے پکڑ لیا، بڑی اذیتیں دی، انتہائی مجبوری اور لاچاری کی شکل میں جان بچانے کے لیے میں نے آپ کے خلاف کوئی بات کہہ دی۔ آپ نے فرمایا کہ دل کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ دل اللہ کے رسول میں بالکل آپ کے نبوت پر، آپ کی رسالت پر، آپ کے لائے ہوئے اسلام اور نظام پر بالکل مطمئن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ فِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر دوبارہ کبھی ظالم آپ کو پکڑ کر ایسا سختیاں دے کر کچھ کہنا چاہے تو پھر آپ بھی ایسا دوبارہ کہہ کر پھر بھی جان بچا لینا۔ تو ثابت ہوا کہ اگر کلمہ کفر جبر کی وجہ سے مجبور کر کے گن پوائنٹ پر یا اس کو دھمکی دے کر زبان سے کوئی نکلوا لیتا ہے تو اس پر وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُكْرِهَ فَتَكَلَّمَ بِهِ لِسَانِهِ، جس کو مجبور کر دیا گیا اور اپنے زبان سے اس نے کوئی کلمہ ایسا کلمہ کفر کہہ بھی دیا، وَخَالَفَهُ قَلْبُهُ بِالْإِيمَانِ، لیکن دل اس کے زبان سے کہے ہوئے کلمے کے خلاف ہے، دل ایمان پر مطمئن ہے۔ لِيَنْجُوَ بِذَلِكَ مِنْ عُدُوِّهِ، یہ اس نے کہا کہ اپنے دشمن سے جان بچانے کے لیے فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی حرج نہیں۔ یہ تفسیر طبری جلد 17 صفحہ 305۔ تو ثابت یہ ہوا کہ کلمہ کفر کوئی زبان سے نکالے لیکن جبروں سے نکلوایا جائے تو ایسے اس پر بھی کفر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تیسری شرط جو امام ابن تیمیہ نے لگائی ہے وہ قاصدن، قاصدن سے مراد کہ وہ قصد اور ارادے سے وہ کلمہ اس نے ادا کیا ہو، جس نے کلمہ کفر ادا کیا ہے وہ اپنے قصد اور ارادے سے کیا ہو، یعنی غلطی، خطا، سبقت لسانی کی وجہ سے نہ ہو، کیونکہ جو خطا ہے یہ بھی معنی تکفیر ہے، یہ بھی تکفیر سے معنی ہے۔ جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم خطا سے کر بیٹھو، خطا غلطی سے جو کام کر بیٹھو اس پر تم پر کوئی گناہ، کوئی وزر، کوئی عتاب نہیں۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن گرفت اس پر ہوگی جو تمہارے دلوں نے کیا ہے، جو قصداً ارادتاً کرو اس کی گرفت ہے۔ تو ثابت ہوا کہ خطا اور غلطی سے اگر کوئی کام ہو جائے تو اس پر گرفت نہیں، جس طرح کہ روزے کی حالت میں بھول کر خطا سے انسان کھا پی لے تو اس کے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس پر اس کی گرفت نہیں ہے، حالانکہ کھانے پینے سے روزہ تو باطل ہوتا ہے لیکن وہ ہے آمدن۔ تو خطا، غلطی، نسیان کی وجہ سے یہ کام کیا ہے تو یہ اس کا کھانا پینا بھی خطا، گناہ اور جرم میں نہیں آئے گا، اس کا روزہ باقی ہے۔ اس کا ایک واقعہ اور زیادہ وضاحت کرتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6309 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2747۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے توبہ کرنے پر اتنے خوش ہوتے ہیں
جب بندہ کی جرم غلطی کرنے کے بعد توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے اتنے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک تمثیل بیان کی کہ جیسے کہ مسافر ہو، مسافر اس کی سواری ہے، اس کا کھانا دانا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو ریگستان کے اندر چلتا جا رہا ہے، ایک جگہ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے اترا تو سواری اس نے ساتھ ہی باندھ دی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، نہ سواری ہے نہ کھانا پینا ہے، بڑا وسیع اور یہ ریگستان ہے تو بڑا پریشان ہے۔ اس نے چاروں طرف کوشش کی، نظر دوڑائی، دوڑ بھاگ کی، لیکن سواری اس کو نظر نہ آئی۔ اس نے کہا اب موت ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، نہ کوئی پانی نہ کوئی کھانا نہ کوئی اور، تو اسی درخت کے نیچے پھر لیٹ جاتا ہے کہ اب موت کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کی آنکھ لگے اور آنکھ کھلے تو دیکھے تو سر کے اوپر سواری بھی کھڑی ہے، اس کا کھانا پینا بھی ہے۔ تو وہ آدمی اچانک یہ سواری دے کر اور اپنی دوبارہ زندگی کی امید دے کر غلطی سے یہ زبان سے لفظ کہہ دیتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربو کا۔ اللہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے، وانا عبدو کا، میں تیرا بندہ غلام ہوں، کہنا یہ چاہیے تھا۔ اس نے غلطی سے، لا علمی سے، نسیان کی وجہ سے الٹ کہہ دیا اللہم انت عبدی، یا اللہ تو میرا بندہ، وانا ربو کا، اور میں تیرا رب۔ نعوذ باللہ، غلط کتنا کلمہ کہہ دیا، لیکن یہ اس نے کہا اخطا من شدت الفرح، انتہائی خوشی کی شدت کی وجہ سے اس نے خطا غلطی کی اور یہ لفظ کہہ دیا۔ اب دیکھیے کہ کلمہ تو بہت سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ یا اللہ تو میرا بندہ، اور اپنے آپ کو کہنا میں تیرا رب، کتنا کفریہ کلمہ ہے، لیکن یہ خطا نسیان اس کی وجہ سے اس نے کہا، اس کے لیے اس کے اوپر گرفت نہیں ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 3 شرطیں لگائی کہ جو کلمہ کفر زبان سے ادا کرے اس کو علم بھی ہو کہ یہ واقعی کلمہ کفریہ ہے، جہالت کی وجہ سے نہ ہو۔ دوسرا، مختارن اپنے اختیار سے کہے، جبر اس پر نہ ہو۔ تیسری شرط یہ کہ قاصدن، قصد اور ارادہ سے کہے، نسیان کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی ایسا لفظ صادر نہ ہو۔ تو یہ تینوں شرطیں پائی جائیں یک وقت تب اس پر یہ حکم لگایا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور اسی بات کی وضاحت صحیح بخاری کے روایت میں بھی آتا ہے کہ چنانچہ نبی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ بایعنا علی السمع والطاعۃ، کہ ہم نے، عبادہ بن صامت فرماتے ہیں ہم نے آپ کی یہ بیعت کی، ہم نے بیعت کی کس بات پر؟ بایعنا علی السمع والطاعۃ، کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، فی منشطنا و مکرہنا، خوشی ہو یا نہ خوشی ہو، ہر صورت میں، وہ اسرنا و یسرنا، خوشحالی ہو یا تنگی ہو، وہ اثرت علینا، اور اگر ہم پر دوسروں کو ترجیح بھی دے دی گئی تب بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اور اس بات پر بھی ہم نے بیعت کی، وہ اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ ہم جو اہل ہیں، حکمران ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان سے اختلاف نہیں کریں گے، الا ان تروا کفرا بواحا، اللہ کہ تم ان میں کفر دیکھو واضح، عندکم من اللہ فی برہان، تمہارے پاس اس کی واضح دلیل ہو۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7056، صحیح مسلم حدیث نمبر 1709، اور اسی طرح مسند احمد بہقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آخر میں فرمایا کہ اس بات پر بھی بیعت کرے کہ اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ ہم جو صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ان سے اختلاف نہیں کریں گے، الا یہ کہ 4 چیزیں ان کے اندر دیکھیں، کیا تھی؟ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فی برہان۔ آپ نے 4 چیزیں بیان کی ہے۔ نمبر 1، الا ان تروا، کیا کہ تم خود دیکھو، تم اپنے حکمرانوں میں، اپنے سارے صاحب اختیار اور اقتدار والے لوگوں میں خود اپنی آنکھوں سے وہ غلط کام دیکھو، سنی سنائی بات نہ ہو، فلاں نے کہا ہے، سنا ہے، کہتے ہیں،
تو جس کا کوئی سر پاؤں نہ ہو ایسی بات نہیں، خود تم دیکھو اس کو، دیکھنے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو آنکھوں سے دیکھو یا ایسا رویت علمی طور پر پختی پوری تحقیق سے آپ کو بات یہ پہنچے کہ واقعی فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے، یہ کلمہ اس نے ادا کیا ہے۔ دوسرا آپ نے لفظ بولا وَإِلَّا تَرَوْا كُفْرًا، کہ تم ان کے اندر کفر دیکھو، فسق نہ ہو، کسی گناہ پر صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے اس پر کفر کا حکم نہ لگاؤ، اس پر نہیں لگے گا، کفر دیکھو، فسق کی کوئی فسق صغیرہ ہوتا ہے کہ کبیرہ ہوتا ہے، چوری ہے، زنا ہے، شراب ہے، حتیٰ کہ خیانت ہے، خیانت قومی ہے یا انفرادی ہے، تو وہ گناہ ہے، فسق ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ تو آپ نے کفر کا لفظ بولا کہ الا تروا کفرا، تم اس کے اندر کفر دیکھو۔ تیسری شرط آپ نے لگائی کہ بواحن، کفر بھی بالکل واضح اور صریح ہو۔ صریح کا معنی اس کے اندر کوئی تعویل کی گنجائش نہ ہو، کفر بھی ایسا ہو جو واضح ہو، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تعویل نہ ہو۔ اور چوتھی شرط لگائی کہ عندکم من اللہ فی برہان، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس کفر صریح ہونے میں واضح دلیل ہو، اللہ کی طرف سے قرآن کی یا احادیث صحیحہ کی قطعی اور یقینی دلیل ہونی چاہیے کہ یہ واقعی یہ کام کفر ہے، صریح کفریہ کام ہو اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنا اس کے ساتھ عداوت، دشمنی، سیاسی اختلافات، کہ خاندانی لسانی، یہ نہ ہو، کتاب و سنت کی روشنی کے اندر عندکم من اللہ فی یہ برہان، اللہ کی طرف سے واضح دلیل ہو۔ تو گویا کہ یہ چیزیں پائی جائیں تو پھر تو تم ان سے اپنا ہاتھ ان سے اٹھا، ان سے الگ کر سکتے ہو، ان سے علیحدگی کر سکتے ہو، ورنہ تم ان سے علیحدگی اختیار کرنا، یہ تمہارے لیے ان سے اختلاف کرنا یہ درست نہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بڑے اختصار کے ساتھ اس باب کے اندر چیزیں بیان کی ہے وہ ہے کہ کفرن دون کفرن، ہر کفر جو ہے وہ نہیں ہوتا جو اسلام سے خارج کر دینے والا ہو، بلکہ کفر کے بھی درجے ہیں۔ کوئی کفر ایسا ہوتا ہے جو اسلام سے واقعی خارج کر دیتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں کوئی اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ تو اس لیے اس بات کے اندر یہ حکم لگانے کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے، تمام شروطوں قیود کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور پھر بھی یہ کام اہل علم کا ہے جو کتاب و سنت اور کتاب و سنت کے تمام متعلقہ جو علوم ہیں اس کا پوری کی پوری دسترس رکھنے والے ہیں، نہ وہ کہ جن کو ناظرہ قرآن نہ آتا ہو، قرآن کا سادہ ترجمہ نہ آتا ہو، اسلام کے بنیادی احکام کی واقفیت نہ ہو، وہ معمولی باتوں پر یہ اس طرح کے کفر والے حکم اور فتوے لگاتے رہے، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسلامی تعلیمات ان کو صحیح کما حق کو ہو سمجھ کر ان کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔